اچھا، یہ جو آیت نمبر 19 سے ہم نیا لیسن دیکھ رہے تھے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے کا بندوبست کیا، رائٹ؟ قافلہ آیا اور لے کر چلا گیا. آج اگر آپ کو 3 دن کوئی گھر میں بٹھا دے، موبائل بھی لے لے آپ سے آپ کا، ٹھیک ہے، لائٹس بھی آف کر دے، کھانے پینے کا بھی انتظام نہ ہو، کیا حال ہوگا آپ کا؟ جو ہو سکے گا آپ کریں گے، جتنا چیخ سکیں گے اتنا چیخیں گے، جتنا چلا سکیں گے اتنا چلائیں گے، جتنا رو سکیں گے اتنا روئیں گے. اور پھر جیسے ہی کوئی آپ کو نکالے گا وہاں سے، اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ موڈ اپنا ٹھیک کر لیں گے. خواہ میں 10-15 دن تو یہ موڈ خراب رہے گا، ہر کسی کو بتاتے رہیں گے ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہمارے ساتھ کیا ہوا، دیکھو ہمارے ساتھ ایسا کیا، موبائل بھی لے لیا ہمارا. تو میں یہ سوچ رہی تھی کنویں میں پڑے رہے، اگر ایک دن بھی ہے نا، ایک تفسیر کے مطابق تو چلے اے ڈے، لیکن ایک تفسیر کے مطابق 3 دن تھے، رات کیسے گزاری ہوگی؟ اور وہ اندھا کنواں تھا، گہرا کنواں تھا. کنویں کو تو خالی آپ ایسے جھانک کے دیکھیں نا تو ایک ہال سے اندر جاتا ہے، تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. وہ بھی کچا کنواں جس کی باؤنڈری والز بھی نہیں بنی ہوئی، اور اس میں پانی تھا. ٹھیک ہے، ہمارا جو وضو خانہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا، تو وضو خانے میں جو سوپ وغیرہ رکھنے کی جو جگہ نہیں بنی ہوئی ہے، جس طرح سے ٹائلز کے اندر جو بنی ہوئی ہوتی، اس طرح کے کچھ پیسج بنے ہوئے ہوتے تھے اترنے کے لیے اور چڑھنے کے لیے. کچے کنویں میں کچھ اس طرح کی چیزیں تھی، اسی کو ہی تھام کے بیٹھے ہوئے تھے، مستقل بیٹھے رہنا. اچھا سوئے بھی نہیں، سوتے تو کیا ہوتا، پانی میں گر جاتا ہے. میں تو سوچ رہی تھی، سوچ کے مجھے ہال آ رہا تھا. عمر کیا 12-13 سال کی عمر، ڈیفیکلٹی کتنی بڑی. لیکن جیسے ہی قافلے والے وہاں پہنچے اور جو وارد وہاں پہنچا، اور پھر اس کے بعد جو یہ نکلے ہیں اور کچھ نہیں کہا. دیکھو میرے بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کیا، چپ، خاموش. شور واویلا سب مچا سکتے تھے، لیکن کتنے کام ڈاؤن نظر آ رہے ہیں. ہے ہم میں سے کسی میں اتنا صبر؟ آج سے 9-10 سال پہلے میری اسکول ٹیچر نے ایک ایگزامپل دی تھی، نو گین وداؤٹ پین کا. وہ کچھ بتا رہی تھی کہ ہمیں اچھی رائٹنگ کرنے کے لیے پینسل کو کتنا شارپنر سے گزارنا پڑتا ہے، کتنی تکلیفوں سے گزرتی ہوگی پینسل. آن دیٹ ٹائم سمجھ نہیں آیا تھا، 6th کلاس میں تھی میں. آج مجھے سمجھ میں آ رہا ہے یہ نو گین وداؤٹ پین، جو پین سے گزرنا پڑتا ہے، دس از کالڈ پین. مجھے اس وقت پتا ہی نہیں تھا، اور آج دیکھ رہے ہیں کہ اتنی ساری تکلیفوں سے ہو کر گزرنا پڑا تھا. اور ٹین ایج تھے، یعنی بہت چھوٹی عمر سے. دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں تو کھیلنے کودنے کی عمر ہے، بچوں کو اتنی ہارڈ شپس نہیں دینی چاہیے، اور آپ ان کو جو ہے وہ تکلیفوں سے نہ گزاریں. آپ محبت کرتے ہیں اپنی اولادوں کو تو اتنی مشکل چیزیں کیوں دیتے ہیں؟ جو مائیں ٹریننگ کرتی ہیں اپنی بیٹیوں کی تو وہ کہتے ہیں اچھا بیٹیوں کو اتنا سکھانے کی کیا ضرورت ہے، اور آپ تو ظالم ماں ہیں. ہارڈ شپس اگر ہم اپنے بچوں کو نہیں دیں گے، ہم ان کو ڈیلیکیٹ ڈارلنگز بنا کے رکھتے ہیں نا جو، تو وہ چیزیں پھر ان کو ہی نقصان دیتی ہے. زندگی میں کوئی بھی تکلیف آئے گی نا، انہوں نے ہائی ہائی کرتے رہنا ہے. تو یہ آپ دیکھیے کہ کتنا اسٹرانگ نظر آ رہے ہیں اتنی چھوٹی عمر میں. پھر یہ کہ بکے ہیں، وہ بھی کم قیمت میں. اس وقت بھی ان کو کتنا افسوس ہو رہا ہوگا. ایک انسان جس کا سٹیٹس آزاد ہو اور اس کا سٹیٹس کیا ہو گیا، غلام. اچھی بات تو نہیں ہے، کیونکہ اس دور میں غلاموں کی کوئی وقت نہیں تھی. جیسے کوئی بکری باندھی کھڑی ہے نا، شاید اس سے بھی کم ویلیو تھی غلام انسان کی، کوئی وقت نہیں تھی. جو چینجز آئی ان کی زندگی میں، بے شک اچھی چینجز تھی. ایک محل میں رہنے چلے گئے تھے، ٹھیک ہے نا، جھوپڑی میں نہیں رہے تھے، محل میں رہنے چلے گئے تھے، عزیز مصر کے محل میں رہ رہے تھے. لیکن اینی ہاؤ آپ اگر آزاد اپنے آپ کو فیل نہیں کرتے نا، چاہے آپ کو کوئی کتنا بھی اچھا کھانا کھلا دے، کوئی کتنا بھی اچھے کپڑے پہنا دے، غلامی کا جو دھبا ہے نا وہ بڑا خطرناک ہے. خیر یہ اس سے بھی گزر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اچھا سیٹل کر دیا، ایک اچھے ماحول میں ان کی ٹریننگ چل رہی تھی. لیکن گھر سے دور، اپنے ابا سے دور، اپنے بھائی بہنوں سے دور، مشکل تھا نا. آج کچھ بچے ابراڈ پڑھنے جاتے ہیں یا خیر ہاسٹل میں بھی جاتے رہتے ہیں تو بھی کتنا وہ فیملی سکنس ہوتی. کبھی آپ نے سنا فیملی سکنس؟ یہ الفاظ سنے کبھی؟
گھر والے جو یاد آتے ہیں، ان کو کتنا اپنا ابا یاد آتے ہوں گے. آج اگر کسی بچی کی شادی ہوتی ہے، سسرال چلی جاتی ہے، ہر ہفتے آتی ہے اپنی اماں کے گھر پہ، لیکن یاد آتی ہے اس کو اس کی ماں. اس کے گھر کا سارا جو معاملہ ہوتا ہے، جو ساری سیٹنگ ہوتی ہے، کتنے دن تو اس کو اپنے نئے بستر پر نیند نہیں آتی. وہ کس چیز کو مس کر رہی ہوتی ہے؟ اپنا پرانا بستر. ان کی تو لائف ہی چینج ہو گئی پوری. اتنی تبدیلیوں کے بعد کوئی کیسے اخلاق میں اچھا رہ سکتا ہے؟ وہ تو چڑچڑا ہو جائے، فرسٹریٹڈ ہو جائے. اس کے منہ سے تو کوئی اچھی بات، پازیٹیو بات نکلے ہی نہ، بس جلی کٹی ہی سناتا رہے سب کو، یا اپنے ماضی کو یاد کر کر کے روتا رہے. لیکن یہ تو بڑے یہ لوگ ہیں. پھر مشکل یہاں ختم نہیں ہو رہی نا، آگے بھی چل رہی ہے. جتنا بھی سکھانا تھا اللہ تعالیٰ کو 3 سال میں سکھایا، پھر اس کے بعد جو فتنہ کھڑا ہوا ان کی خوبصورتی کی وجہ سے. عزیز مصر کی جو بیوی اتنے اعلان کہہ رہی تھی نا، یہ ہے ہی اتنا خوبصورت، کیا کرے، دل آ جاتا ہے اس پر. وہ بھی مردوں میں کوئی اتنا خوبصورت ہو. میں نے حدیث بتائی تھی نا آپ کو کہ یوسف علیہ السلام اور ان کی والدہ، ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے نا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو نصف حسن دیا گیا. واللہ عالم دنیا میں جتنا بھیجا گیا اس کا نصف، یا آدم علیہ السلام کو جتنا دیا گیا اس کا نصف، واللہ عالم. لیکن اتنے خوبصورت تھے، یہ خوبصورتی ان کے لیے فتنہ بن گئی. عورتوں نے ان کے لیے جینا حرام کر دیا. بہت مشکل چیز ہے. آج آپ دیکھیے کہ کسی لڑکی کے پیچھے کوئی لڑکا پڑ جاتا ہے، ایک بات ہے میں مثال سے سمجھا رہی ہوں آپ کو، اس کا نکلنا گھر سے مشکل، ٹھیک ہے نا. جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے محفوظ رکھے ہماری نسلوں کو. لیکن یہ جو اس طرح کی نظریں ہوتی ہیں نا، جس میں شہوت ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، اور اگر یہ نظریں پیچھا کرتی رہے مستقل، اور ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لڑکیوں کو اس طرح کی مشکل کا سامنا ہوتا ہے کہ کوئی لڑکا بالکل پیچھے پڑ جاتا ہے. اچھا کالج جا رہی ہے تو کالج پہ بھی فالو کر رہا ہے، گھر جا رہی ہے تو گھر پہ بھی فالو کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی نہ کسی طریقے سے فون نمبر حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس طرح کی شہوت جس بھی انسان کے اندر ہو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ پھر ایسی بہت سی کوششیں کرتا ہے اس کو اپروچ کرنے کے لیے، ہے نا. تو وہ اپروچ کرنے کی کوشش کری تو کتنی مرتبہ کی ہوگی اس نے اپروچ. فائنل اپروچ کا ذکر ہے قرآن میں، ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے کتنی بار بچایا ہوگا یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو، کتنی بار. ایج ڈفرنس کتنا تھا. لیکن آج کل ایسے افیئرز ہیں، ایک اسٹوڈنٹ کو ٹیچر سے محبت ہو گئی، کبھی سنا تھا؟ آج ہمیں یہ چیزیں بڑی نہیں لگتی، لیکن یہ بہت پرانی، یہ بے حیائیاں، یہ برائیاں، یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں. آپ کو ایسا لگتا ہے نا ہمارا معاشرہ بہت برا ہو گیا ہے، تو معاشرے میں برائیاں بہت عام ہو گئی. یہ بھی ایسا ہی تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو بہت برائیاں تھیں. جو بھی جسم فروش عورت تھی اس کے گھر کے باہر جھنڈا لگا ہوتا تھا، چراغ جل رہا ہوتا تھا. تب ایک طرح کی ہائی لائٹڈ چیز اس کے گھر کے باہر ہوتی تھی کہ یہاں پر یہ کام ہوتا ہے. کتنی برائی تھی. عورتیں تو دیکھیں آزاد، میں تو یہ سوچ سوچ کے پریشان ہو رہی تھی. مصر میں ماحول کیسا تھا؟ آج بھی آپ ایلیٹ طبقے میں چلے جائیں، اسی طرح کا ماحول ہے. کالجز میں دیکھ لیں، یونیورسٹیز میں دیکھ لیں، جہاں ایلیٹ طبقہ زیادہ ہے وہاں اس طرح کے ماحول آپ کو بہت آسانی سے دیکھنے کے لیے مل جائیں گے. لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنا جو عمل تھا وہ اسٹرانگ رکھا. ویسے عورت کا کردار مضبوط ہو تو کوئی مرد اس کی طرف اپروچ نہیں کر سکتا. یہاں الٹا دکھایا جا رہا ہے، مرد کا کردار مضبوط تھا تو وہ عورت اپروچ نہیں کر سکی. اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ جی. وہاں پر اسلام کے بارے میں پڑھ رہے کہ ان پر مشکلات کا سلسلہ چلتا ہی رہا، لیکن ان کا رویہ کہیں منفی نہیں ہوا اور شکوے شکایات نہیں ہوئے. ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی آتے ہیں. اگر ایک پریشانی آ کر چلی گئی اور دوسری آئی تو ہم فوراً کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کو کتنی آزمائشیں مقصود ہیں، پتہ نہیں یہ مشکل وقت کب ختم ہوگا، ہم تو تھک گئے. تو قرآن بڑا اچھا ہمیں درس دیتا ہے. جب سے ہم اس کے ساتھ جڑے تو لگتا ہے ہماری کوئی تکلیف تو تکلیف ہے ہی نہیں. بالکل تکلیف نو ڈاؤٹ ہر انسان کو اس کی وسعت کے مطابق دی جاتی ہے، لیکن جتنی تکالیف قرآن پاک میں بیان ہوئی ہیں اور جن پر گزری ہیں، انہوں نے جتنا صبر کیا ہے اس کے مطابق تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری تکلیف کوئی تکلیف ہے ہی نہیں. اور واقعی ایسا ہے کہ ہم جب بھی آزمائش کا ٹائم تھوڑا پرولونگ ہوتا ہے تو ہم
کسی نہ کسی سٹیج پر آ کر کیا کہہ بیٹھتے ہیں کہ کتنا آزمانا ہے اللہ تعالیٰ کو, یہ آزمائش کتنی چلے گی. جی اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ جی نجمہ. جی بالکل, جیسے کہ نجمہ کہہ رہی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کہیں پر بھی اس نفسیات کے ساتھ نظر نہیں آتے کہ میں بدلہ لوں, میرے ساتھ برا ہوا ہے تو میں بھی برا کروں, ہے نا, ایسا نظر نہیں آتے. اس میں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ ایسا نہیں تھا کہ یہ فیل نہیں کر رہے تھے, یہ فیل سب کچھ کر رہے تھے, لیکن یہ برداشت کر رہے تھے. بعض دفعہ کوئی بدلہ نہیں لیتا, چپ رہ جاتا ہے, اخلاق مینٹین کیے ہوئے ہوتا ہے, تو ہم کیا سوچتے ہیں اس کو یا تو بدلہ لینا نہیں آتا یا یہ بے حس ہے, اس کو کچھ فیل ہی نہیں ہوتا. تو ایسا نہیں تھا, سب کچھ فیل کر رہے تھے, برداشت کرے جا رہے تھے. اور یوسف علیہ السلام کی یہ کوالٹی عزیز مصر بھی جانتا تھا, تبھی تو کیا کہا, یوسف عارض عن ھذا, اگنور دس, لیو دس میٹر, کسی کو نہیں بتانا. اور نہیں بتایا یوسف علیہ السلام نے. ڈنڈورا کس نے پیٹا؟ عزیز مصر کی بیوی نے, اس کی اپنی بیوی نے, اس نے ڈنڈورا پیٹا. اور جو اس نے کٹی پارٹی رکھی تھی نا اپنی, اس میں اس نے اعلان کیا, کہا یس میں تھی وہ جس نے اس کو ورگلایا. اتنا اعلان پبلکلی کون کہتا ہے, وہ بھی ایک عورت, کہ میں نے اس کو اپروچ کیا. تب یہ تو بہت ہی بولڈ سوسائٹی ہوئی. پھر آپ نے کبھی دیکھا اپنے آس پاس ایسا کوئی؟ نہیں نا, تو ہم سے تو زیادہ تیز تھے. پھر اتنا بولڈ ایٹیٹیوڈ. تو اور پھر یہ کہ پیسے کا بھی پاور تھا, خوبصورت بھی بہت تھی, شوہر کا بھی عہدہ بڑا تھا, خود اس کا بھی ظاہر عہدہ زیادہ تھا, بڑا تھا. ارے عزیز مصر کی بیوی تھی, کوئی عام پرسنالٹی تو تھی نہیں. اس لیے جیسے ہی اس کے بارے میں باتیں ہونا شروع ہوئی, اس نے ان تمام عورتوں کو بلایا, آؤ کیسے مجال تمہاری, تم نے مجھ پر بات کی. پھر وہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو سرخرو کیا. ویسے دیکھا جائے تو یوسف علیہ السلام اپنی زندگی میں ایسا لگتا ہے پیچھے ہوتے نظر آ رہے ہیں. اب جیل میں چلے گئے جب, تو کیا نظر آ رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کی رونق تو جو تھوڑی بہت بھی تھی وہ بھی ختم ہو گئی, لیکن جیل میں وہ سیف تھے. آج آپ میں سے کتنی بچیاں ایسی ہیں کہ جن کے پیرنٹس ان کو اپنی کزنس کے گھر اسٹے کرنے نہیں دیتے. اچھا کرتے ہیں, ابھی تو بہت برا لگتا ہے, پتہ نہیں جیل میں رہتے ہیں ہم, تو ہمیں تو کہیں آنے جانے کی پرمیشن ہی نہیں ملتی. جیسے ہمارے والدین جو ہے وہ جیلر ہیں, ہمیں فلاں دعوت میں جانے نہیں دیا کیونکہ وہاں پر ڈانس پارٹی تھی. تو اس طرح کی کنزرویٹو سچویشن گھر میں ہوتی ہے. میں تمام پیرنٹس کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو کنزرویٹو ایٹماسفیئر ہی دیں گھر میں, نہ دیں بڑے بڑے موبائل, ہونے دیں ان کو اچھے سے جوان, اور گندے سڑے موبائل کے ساتھ بڑا ہونے دیں. گھر کا جو سب سے گندا موبائل ہو نا وہ جوان بچوں کو دیں. ہم اتنے بڑے بڑے ہاتھوں میں موبائل دے کے بچوں کے, پھر ہم چاہتے ہیں کہ یہ بگڑے نا, یا اتنی نعمتیں بھی دے کر, ایج چھوٹی ہوتی ہے نا تو بچوں کے دماغ خراب ہوتے, آپ کو پتہ نہیں چلتے. اگر آپ اپنے بچوں کو بڑی بڑی نعمتیں دیں گے چھوٹی عمر میں تو وہ ایج نہیں ہے ان کی. میں نے اپنے آس پاس بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو بہت زیادہ پیسے والے ہیں, لیکن خاندانی پیسہ ہے ان کے پاس نا, تب نسل در نسل پیسہ چلا رہا ہے. ان کے بچے پیدا ہی سونے کا چمچ لے کر ہوئے ہیں, یوں سمجھ لیجئے. لیکن باپ کی فیکٹریز ہیں, بیٹے کو کیا کہتا ہے, جاؤ کسی فرم میں جا کے جاب کرو. ارے بھائی میں تو خود مالک ہوں ایک فیکٹری کا. بیٹا تو یہی کہے گا نا, میرا باپ اگر فیکٹری کا مالک ہے تو میں تو آٹومیٹکلی مالک ہوں, تو میں وہاں ابا کی سیٹ پر بیٹھوں یا میں کسی اور فرم میں جا کے جاب کروں. لیکن میں نے اپنی فیملیز میں ہی دیکھا ہے کہ وہ اپنی اولادوں کو دوسری جگہ پر کہتے ہیں نوکری کرو, خود بنو, خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم نے تمہیں ابھی یہ چیز دے دی تو دینا تو کوئی مشکل کام نہیں, اور فیوچر میں تمہارا ہی ہے. لیکن جو تمہاری ٹریننگ ہونی ہے نا خود سے آگے بڑھنے کی, وہ اسی طرح سے ہوگی. ہم کنزرویٹو ایٹماسفیئر اپنے بچوں کو نہیں دیتے. کنزرویٹو سمجھتے ہیں نا, تنگ ماحول, سکویز کرنا بچوں کو, ادھر نہیں جان, کر سکتے ہیں جائز چیز ہے, نہیں نہیں یہ نہیں کرنا, حالانکہ جائز چیز مانگ رہا ہے تو کبھی پورا کر دیں کبھی نہ کریں. پیسے ہوں بے شک,
کہ بس اتنے سے لے لو. اس سے بچوں کی ٹریننگ بہت اچھی ہوتی ہے. جی بیٹا آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عورتوں کی ذات بہت بڑی ہوتی ہے, تو اپنی مرضی اللہ تعالیٰ کا دوسرا حکم دیکھیں تو عورتوں کے لیے حکم ہے کہ انہیں حدود رہتی ہے اور ان کے لیے کچھ پابندیاں بھی لگائیں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کو بالکل کھلا ماحول جب ملتا ہے تو پھر وہ کتنی زیادہ کتنے کا باعث بنتی ہیں. اور میں نے اپنی فیملی میں بھی دیکھا ہے کہ اگر عورت کو پیار مل گیا نا تو پورا خاندان برباد. اس میں مطلب تو پھر میں یہ کچھ بھی سوچ رہی تھی ایسا مطلب کیا معاملہ ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے جو حدود دی ہیں ہمارے والدین کے طور پر, یا شوہر اگر سخت ہوتے ہیں تھوڑے بھی تو وہ کتنا اچھا ہوتا ہے, پورا خاندان کتنا بنا رہتا ہے. ورنہ ایک ہی خاتون آتی ہے اور پورا خاندان وہ برباد ہے. ہاں بالکل بالکل. عورتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک لمیٹیشنز میں رکھنے کا کہا ہے, اور مرد کو جو قوام بنایا ہے اس کی ریزن یہی ہے ساری. لیکن جہاں مرد جو ہے وہ اپنی ایک قوامیت چھوڑ دیں اور عورتیں قوام بنیں تو پھر تو جو جس پوسٹ کے لائق نہیں ہے اس کو اس پوسٹ پہ بٹھا دیا جائے, پھر ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا نا. ٹھیک ہے, عورت کو گھر کی رانی بنا کر اگر کوئی شوہر رکھتا ہے تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے, لیکن رانی پھر بھی رانی ہے. اس کے اوپر کون ہے؟ راجا ہے نا. رانی بنا کے رکھے بیٹیوں کو, بہوؤں کو, بیویوں کو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر یہ خواتین کہیں غلط ہو رہی ہوں تو مرد کی ذمہ داری ہے ان کو ٹھیک کرنا. اور جس معاشرے میں یہ چیز نہیں ہوتی وہاں عورتیں آزاد ہونا شروع ہو جاتی. اب آپ دیکھیے نا کہ جو فیمنسٹ لوگ ہیں کیا کر رہے ہیں, یہی تو سارا معاشرہ تھا نا. میرا جسم میری مرضی, میں جو چاہے کروں, میں کھانا بناؤں تو ٹھیک, نہیں بناؤں تو نہیں. حالانکہ آپ دیکھیے سنت میں کیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے سپورٹیو تھے اپنی فیملی کے, ہر کام کرتے تھے گھر کا. وہ ایک الگ چیز تھی کہ مرد اپنی قوامیت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی بیوی کو جتنا چاہے سپورٹ کرے. بے شک برتن اس کو دھونے تھے لیکن وہ دھو دے, کوئی مسئلہ نہیں اس میں, کیونکہ یہ تو سنت ہے کہ مرد سپورٹ کریں اپنی فیملی کو, اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھے رہیں. لیکن پھر بھی ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا. اب بیوی جو چاہے کرے, غلط بھی کرے تو اس کو شوہر کچھ نہ کہے اور اس پر آنکھیں بند کر لے, وہ بے حیائی کرے تو بھی, اور وہ بے حیائی پر مبنی جملے بولے تب بھی, تو پھر یہ تو غلط ہے نا. اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. جی اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ یوسف کو میں بہت زبردست سکھائی, جس طریقے سے انہوں نے توحید کی ابتدا کری بتانے کی چیز کھانے میں. ایک تو ان کا کردار اتنا اچھا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک انسان ہر حالت میں نیک ہی ہوتا ہے, جس سے ہم اپنے آپ کو بھی چیک کر سکتے ہیں کہ ہم نیک بننے کی کوشش کریں تو کیا ہر حالات میں بھی نیک ہے, اسپیشلی ڈیفیکلٹ ٹائم میں. اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے تعبیر بتانے کے لیے جو شروعات کری وہ بہت زبردست تھی کہ اگر ہمیں بھی دین کا کام کرنا ہے تو ہم اسی طریقے سے, جب جو آپ نے 2 پوائنٹس بتائے تھے بہت مجھے اچھے لگے, جس میں پہلے یہ کہ ہماری بات سننے کا خواہش مند ہو تب وہ بات کی جائے, اور دوسرا یہ تھا کہ محبت سے بات کرنا. تو یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں کہ ہم کی بات کسی کو کر رہے ہیں تو وہ افیکٹو کرتی ہے. بالکل یہ تو ہے. اور ایک تو یہ جو تبلیغ کی حکمتیں پہ پتہ چلتی ہیں یوسف علیہ السلام کے واقعے سے, اور پرسنالٹی کو جو گروم کرنے کے لیے جو پوائنٹس ہیں وہ بہت اس صورت میں ملتے ہیں. اب یہ کون ہمیں سکھائے کہ میں کس ٹائم پر اللہ کا پیغام پہنچاؤں؟ اس کے لیے تو بہت ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم موقع مس کر دیتے ہیں, یا پھر ہمارے اندر وہ کوالٹی نہیں ہوتی کہ ہم بتا سکیں, کوئی میسج دے سکیں اللہ تعالیٰ کا. تو یہ دونوں اعتبار سے اپنے آپ کو گروم کرنا ہے. ایک تو سوچیں سمجھیں دیکھیں کہ کب ہم اللہ کا پیغام پہنچا سکتے ہیں, اور پھر ہمیں بولنا بھی آئے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں جو ہم نے مصر کی سوسائٹی کے بارے میں پڑھا, اور میں بھی آپ سے یہی بات کر رہی تھی کہ ہم اپنے بچوں کو تھوڑا کنزرویٹو ماحول دیں, اور میں اپنی سسٹر سے بھی اس بات کو تھوڑا ڈسکس کر رہی تھی. میں کہہ رہی تھی کہ ہم اگر اپنے بچوں کو تھوڑا سا کھینچ تان کر رکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم ظالم مائیں شو ہوتی ہوں, کیونکہ عمومی طور پر بچوں کے جو دوست ہوتے ہیں پھر وہ کیا کہتے ہیں, تمہاری امی بڑی اسٹرکٹ ہے, ہماری امی تو نہیں ہے. اور آپ دیکھیے کہ ایسے ہی بچے ان بچوں کو بھی خراب کرتے ہیں. دیکھا ہوگا نا آپ نے ایسا. اب جب وہ آ کے وہ سوچ لے کر آتے ہیں نا گھر پہ کہ دوست کی امی تو ایسا نہیں منع کرتی, آپ کیوں منع کرتے ہو. بھی کچھ ریسنٹ عبداللہ جو ہے میرا جو چھوٹا بیٹا ہے, تو اس کو کہیں جانا تھا, کالج کی طرف سے کچھ تھا, کچھ فارم ہاؤس کا کوئی پروگرام تھا.
میں نے کہا نہیں بیٹا ہمارے گھر کے سسٹم نہیں ہے. تو بولا آپ پیسوں کے لیے منع کر رہی ہو تو اب میری پاکٹ منی سے کاٹو. میں نے کہا تو پھر تم پورا مہینہ کیسے گزارو گے؟ میں نے کہا نہیں پیسوں کا ایشو نہیں ہے, تم یہ پیسے لے لو اور بے شک اس کو تم اپنی ذات پہ خرچ کر لینا, لیکن یہ والی پکنک پر تو نہیں جانا. اس میں برائی کیا ہے؟ میں وہاں کچھ غلط تھوڑی نہ کروں گا. میں اور میرے دوست, میں نے کہا پھر ایسے آنے کی کیا ضرورت ہے جب تم لوگ اتنا دور جاؤ اور جا کے تم لوگ ویسے ہی اس میں شامل نہیں ہونا, تو پھر تم کو کیوں جانا ہے؟ بولے سب جا رہے ہیں, پھر ٹیچرز کہیں گی کہ یہ لوگ تو آل ٹائم منع کر دیں. میں نے کہا بھلے کہ ہم ان کو پڑھانے کے پیسے دیتے ہیں اور وہ پڑھا رہے ہیں, بس باقی ختم, ہمارا کام ختم. جو بھی یہ فردر فضول ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کی اجازت تو میں نہیں دے سکتی تم کو. اور یہاں پر عموماً ایمان جو ہے وہ محفوظ نہیں رہتے, تو تم بھول جاؤ کہ یہ ہوگا. پھر آیا ایک دن بعد وہ فلاں دوست کی امی نے تو اجازت دیتی, وہ بھی ماشاءاللہ دین دار ہیں, وہ بھی ماشاءاللہ قرآن پڑھتی ہیں, ان کو تو ان کی امی نے اجازت دی. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ان کی امی سے میری بات کرا دیں تاکہ میں ان کو بھی سمجھا سکوں کہ کیوں وہ اجازت دے رہی ہیں. اگر وہ واقعی میری طرح ہی ہیں تو پھر وہ میں ان سے بات کروں گی, پوچھوں گی کہ کیوں اجازت دے رہی ہیں. اگر آپ بولتے ہو تو میں بات کر لوں. نہیں بات نہیں کرنی, لیکن یہ کہ وہ پرمیشن تو ان کو ان کی امی نے دے دی. میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا کوئی مسئلہ نہیں, ان کو جانے دو. یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ کے دوستوں کی امی نے اجازت دے دی ہے تو میں بھی اجازت دوں. آپ کے دوستوں کے گھر کے اصول یہ نہیں ہیں تو ہم بھی اپنے اصول بدل دیں, تو یہ نہیں ہو سکتا. مطلب سارا ٹائم اس نے اپنی ناراضگی نے شو کی. وہ اتنا اگریسو نہیں ہے, لیکن پھر بھی اس نے اس بات کو شو کرنے کی پوری کوشش کی کہ آپ کے اس فیصلے سے میں راضی نہیں ہوں, خوش نہیں ہوں. میں نے اس کو کچھ پوچھا ہی نہیں, کیونکہ محبتوں کی تقاضے یہ نہیں ہوتے کہ آپ اپنے بچوں کی غلط باتیں بھی مانیں. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ دن بڑا مشکل تھا اس کے لیے, کیونکہ سب تو پارٹی منا رہے تھے وہاں پہ, اس دوست بھی چلے گئے کہ اکیلا ہی نہیں گیا وہاں پہ. پھر اس کے دوست آئے ہوں گے, اور بھی کہا ذرا مزہ نہیں آیا, بالکل بیکار تھا اور سب کچھ بھی نہیں ہوا, پیسے بھی ضائع ہو گئے. مجھے آ کے کیا کہتا, اچھا مما آپ نے مجھے اجازت نہیں دی. کیوں؟ کیونکہ میرے دوستوں کو تو مزہ ہی نہیں آیا. میں نے کہا اگر وہ آ کے آپ کو یہ کہہ دیتے کہ ہمیں تو بڑا مزہ آیا, تو پھر میں نے کہا تب بھی آپ کے دل میں یہی ہونا چاہیے کہ جو چیزیں ہمارے پیرنٹس منع کرتے ہیں اس میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے. یہ تو چلو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا کہ ان کو مزہ نہیں آیا اور ان کے پیسے ضائع ہوئے اور سارا وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا, اٹ واز ریئلی بورنگ, اور پتہ نہیں کیا کیا وہ بول رہے تھے. خیر وہ کسی اور وے سے بچے دیکھ رہے تھے, لیکن ہم کسی اور وے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میں اور ناہید یہی بات کر رہے تھے کہ جب ہم اپنے بچوں کو کنزرویٹو ایٹماسفیئر گھر میں دیں گے تو ان کا ریئیکشن آئے گا, لیکن اس سے ڈرنا نہیں ہے, ان کو اپنی اس بات پر لے کر آنا ہے. کیوں؟ ہم ماں باپ ہیں, وہ نہیں. کل کو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ تم کو نعمت دی تھی اولاد جیسی, تم نے اس کی کیا ٹریننگ کی؟ کیونکہ اب ماحول بہت خراب ہو گیا ہے. اب اگر ہم نے اپنے بچوں کو یوں اجازت دی, اچھا میں نے دیکھا آج بھی کتنی ایسی بچیاں ہیں جن کے گھروں میں ان کو ان کی دوستوں کے گھر جانے کی اجازت نہیں ہوتی. اور میں نے اپنے بیٹے کو, تو چھوٹا ابھی تو فی الحال ہے جو ابھی فی الحال اس ٹریننگ سے گزرا, باقی بڑے تو ماشاءاللہ اس ٹریننگ سے گزر گئے. چھوٹا عبداللہ, گھر میں نہیں جاؤ گے کسی دوست کے, کسی بھی دوست کے گھر میں نہیں جاؤ, اور ہمارے گھر میں بھی کوئی نہیں آئے گا, لڑکے گھر میں نہیں آئیں گے. اور کئی بار وہ مجھ سے اس پر بحث بھی کر رہا ہوتا ہے کہ آپ بھی گھر میں نہیں ہو اور میری جو بہویں ہیں وہ بھی گھر میں نہیں ہیں, تو اس ٹائم پہ تو میرے دوست آ سکتے. میں نے کہا اس ٹائم پہ بھی نہیں آ سکتے, نہیں آ سکتے تو نہیں آ سکتے, اور آپ بھی تو نہیں جا رہے نا, کیونکہ ان کے گھر میں بھی تو بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں, اور یہ بات مناسب ہی نہیں ہے. میں نے کہا کیوں تم لوگوں کے لیے یہ بلڈنگ کے باہر کا اپارٹمنٹ کی جگہ کم پڑ گئی جو تم لوگوں کو گھروں میں جا کے بیٹھنا ہے؟ نہیں ہم مل کر گیم کھیلیں گے. مطلب آپ دیکھیں بچے جو ہے نا بعض دفعہ جسٹیفیکیشن ایسی دیتے ہیں کہ اس میں ہم پھر بول رہے ہوتے ہیں اچھا کیا ہے, کھیل ہی تو رہے نا. جو سمجھدار ماں باپ ہوتے ہیں وہ بچوں کو کمرہ لاک کرنے نہیں دیتے, یعنی لاک نہیں, دروازہ بند نہیں ہوگا. تو یہ ساری چیزیں سوچنے کی ہیں, سمجھنے کی ہیں. اور اگر ہمارے پیرنٹس اس طرح کی پابندیاں ہم پر لگاتے ہیں یا لگاتے تھے تو وہ اچھا ہی کرتے ہیں یا اچھا کرتے تھے. الحمدللہ ہم ان کے شکر گزار ہیں. جی سنیرا. یہی بھی ذریعے سے حصہ ہوتا ہے کسی سے ڈسپلن آتا ہے, لوگوں کو ملنے آپ ایسے لوگوں کو ملیں گے اس کے متعلق بات ہوتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ 5 سال کی نماز اللہ نے رکھی, جس میں آپ کو ایک دوسرے کی خبر گیری کا بھی موقع ملا.
ہاں بالکل، اس طرح کی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ مسجدوں کے ساتھ بچوں کی ہونی چاہیے، تاکہ بچے جو ہے وہ ہمارا جو دین ہے اس سے نون ہوں. نماز پڑھتے دیکھنا، قرآن پڑھتے دیکھنا، وہاں پر جو بھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کے ڈسکشن کو سننا، بچوں کے کان میں کچھ نہ کچھ جا ہی رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب وہ بالکل تو میں بات کو بالکل لائٹ کی، اور پھر اس کے بعد اپنی تعلیم میں کرنے کے لیے پورا سسٹم ہی ایسا بنا دیا کہ وہ بالکل صحیح ثابت ہو. مطلب انہوں نے دعوت اس طرح کی رکھی، پھر پھل دیے، پھر ان کو گزارا کہ اب سبھی ان کی طرف ہو گئے کہ ہاں واقعی یہ تو ایسا مسلم رکھتے ہیں جو واقعی لوگوں کی آنکھیں سے زیادہ. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ کس طرح سے جرم پہ ڈٹ گئی. ہم نے بقرہ میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ پڑھا جب ابلیس سے کہا گیا کہ سجدہ کرو اور وہ منع کر گیا، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے جرم پہ ڈٹ بھی گیا کہ میں تو آپ سے بنا ہوں اور یہ مجھے سے. تو وہی ایک شیطانی فطرت انسان کو نظر آتی ہے کہ آپ جب بھی کوئی غلط کام کرو تو آپ جب اکڑ جاتے ہو تو پھر آپ اصلاح کے لیے آپ کو بعض اوقات انسان غلطی بھی کر جاتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد اگر وہ عادت ہو جائے اور سے معافی طرف پہلے اس کی اصلاح کا پہلے کیا اکڑ جاتے ہیں تو ہماری اصلاح بہت مشکل ہوتی ہے. بالکل بالکل. یہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی وہ اپنی غلطی پر ڈٹ گئی نا، تو اس وجہ سے اس کی اصلاح نہیں ہوئی. اور یہ ایک اصول ملتا ہے کہ اگر ہم اپنی غلطی پر ڈٹ جائیں، اس کی جسٹیفیکیشنز دینا شروع کر دیں، تو obviously ہمیں ایک ٹائم آتا ہے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں اور پھر ہم کوئی چینجز لانا نہیں چاہتے اپنی زندگی میں. اور یہ تو خیر بہت ہی بولڈ تھی، یہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی بہت بولڈ تھی، بہت اچھے سے یوسف علیہ السلام کو جانتی تھی، بہت اچھے سے اس کو پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام بہت ہی پاک دامن ہے، اور اس نے اس کا ذکر بھی کیا ہے نا، اس کا ذکر بھی کیا کہ یہ بچ گیا مجھ سے. جتنے بھی کردار آ رہے ہیں نا اس واقعے میں وہ نام لکھتے جائیں، تاکہ اگر اسائنمنٹ میں ہم آپ سے پوچھیں کہ اس کردار سے آپ نے کیا سیکھا تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.